واقعے کے وقت ایک 13 سالہ لڑکی کو دو اساتذہ فیونا الیاس اور لز ہائکنر اور ایمن فوڈ ساؤتھ ویلز کے یزگول ڈفرین امان اسکول میں ایک طالب علم کو قتل کرنے کی کوشش کے الزام میں 15 سال کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔ اس نے بریک ٹائم کے دوران بلیڈ سے ان پر حملہ کیا۔ لڑکی نے ارادے سے زخمی کرنے اور بلیڈ رکھنے کی 3 گنتی کا اعتراف کیا۔ عدالت نے اسے سنگین جرائم میں حراست میں رکھنے کا حکم دیا۔ انسداد دہشت گردی کی پولیس فیس بک کی ان پوسٹس کی تحقیقات کر رہی ہے جس میں لیڈز میں ایک پرتشدد واقعے سے منسلک قتل عام کے منصوبوں کا خاکہ پیش کیا گیا تھا۔ 2 خواتین کے شدید زخمی ہونے کے بعد ایک 38 سالہ شخص کو جائے واقعے سے گرفتار کر لیا گیا۔ حملے سے پہلے کی گئی پوسٹس میں انتہائی دائیں بازو کے نظریات اور سن 2019 میں نیوزی لینڈ کی مسجد میں ہونے والی فائرنگ سے منسلک منشور کا حوالہ دیا گیا تھا۔ مشتبہ شخص تشویشناک حالت میں ہسپتال میں داخل ہے۔ ایک نیا ڈرامہ حیرت انگیز بینکسی آرٹ ورک کی کہانی بیان کرتا ہے جو پورٹ ٹالبوٹ ویلز میں ایک گیراج پر نمودار ہوا۔ یہ آرٹ ورک مقامی کمیونٹی کے لیے حیران کن تھا اور اس نے بڑے پیمانے پر دلچسپی کو جنم دیا۔ ڈرامے میں قصبے اور اس کے مکینوں پر فن پارے کے اثرات کو دریافت کیا گیا ہے۔ یہ لوگوں کو اکٹھا کرنے اور تخلیقی صلاحیتوں کو متاثر کرنے کے لیے اسٹریٹ آرٹ کی طاقت کو اجاگر کرتا ہے۔ میٹروپولیٹن پولیس نے لندن میں اسپیئر ایمبیسی کھولنے کے چین کے منصوبے سے متعلق ممکنہ بڑے پیمانے پر مظاہروں کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا ہے۔ سفارت خانہ متحد چینی سفارتی مشنوں کو ایک ہی چھت کے نیچے مضبوط کرے گا۔ پولیس احتجاج کو منظم کرنے اور عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے کے بارے میں فکرمند ہے۔ اس منصوبے نے سفارتی تعلقات اور سلامتی کے ضمرات کے بارے میں بحث کو جنم دیا ہے۔ یارک منسٹر نے تنازعات اور مظاہروں کی دھمکیوں کے باوجود میٹل کنسرٹ کی میزبانی کی۔ تقریب بغیر کسی بڑے واقعے کے آگے بڑھ گئی۔ کچھ حاضرین نے احتجاج کی کمی پر حیرت کا اظہار کیا۔ یہ کنسرٹ موسیقی اور مقدس مقامات کے درمیان تعلق کو دریافت کرنے والے واقعات کی ایک سیریز کا حصہ تھا۔ کنسرٹ کی میزبانی کے وزیر کے فیصلے نے مذہب اور فن کے کردار کے بارے میں بحث کو جنم دیا ہے۔